ایمان لانے کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی امین ہو، امانت دار ہو، کسی امانت میں خیانت نہ کرے، اور جو عہد کرے یا وعدہ کرے اس کو نبھائے، اس کو پورا کرے۔ گویا دو چیزوں کی اس میں خاص طور پر تاکید فرمائی گئی، ایک امانت کا ادا کرنا اور وعدے اور عہد کا پورا کرنا۔ ویسے تو امانت کا لفظ جب ہم اپنے عرف عام میں بولتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ الحمدللہ ہم تو امین ہیں، اگر کوئی آدمی ہمارے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائے گا تو ہم اس امانت کا پورا خیال کریں گے اور اس میں کوئی خیانت کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ امانت کا تصور ذہن میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ کوئی آدمی پیسے لا کے رکھوائے، کوئی خاص چیز لا کے رکھوائے تو امانت ہوئی، اور اس کے اندر ہم کوئی خیانت نہیں کرتے، اپنے استعمال میں نہیں لاتے، اس واسطے خیال نہیں آتا کہ ہم کوئی خیانت کر رہے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے امانت کا جو تصور ہے وہ اس سے بہت زیادہ وسیع اور عام اور ہمگیر ہے۔ ایسی ایسی چیزیں اس میں داخل ہیں کہ جن کا بعض اوقات ہمیں تصور بھی نہیں آتا، ہم امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود نہیں سمجھتے کہ ہم خیانت کا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ بھائی ہمارا مقصود یہاں پر بیٹھنے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح ہو۔ تو اس واسطے ان تمام صورتوں کو ذہن میں لانا چاہیے کہ جو امانت کے اندر داخل ہیں اور اس کے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا دھیان کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ سب پوری زندگی امانت ہے، پوری زندگی امانت ہے۔ کیا ہم یہ زندگی کہیں بازار سے خرید کے لائے تھے، یا ہم نے کہیں سے حاصل کی تھی جا کر؟ کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اٹھائی تھی، کوئی تکلیف جھیلی تھی، کوئی تجارت کی تھی، کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے ہمیں یہ زندگی حاصل ہو جائے؟ یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جو مفت مل گئی۔ یہ اس زندگی پر ذرا سا بھی حرف آنے لگے، ذرا سا بھی حرف آنے لگے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میں کسی طرح میری جان بچ جائے۔ لیکن یہ ملی ہوئی ہے مفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ملکیت اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی مالک ہے سب چیزوں کا، وہ ہماری زندگیوں کا بھی مالک ہے، ہمارے وجود کا بھی مالک ہے۔ اس نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے یہ زندگی، یہ شب و روز، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور امانت ہے۔ اور امانت بھی ایسی ہے کہ جس کا قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرمایا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امانت ہم نے پہاڑوں کو بھی دی، ہم نے آسمانوں کو دی، زمین کو دی، پہاڑوں کو دی کہ بھئی تم یہ امانت لینے کو تیار ہو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈرے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈرے۔ امانت کیا تھی؟ امانت یہ تھی، امانت کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم تمہیں ایک ایسی زندگی دیں گے جس میں تم اپنے اختیار سے جو چاہو گے کر سکو گے، اپنے اختیار سے اعمال کر سکو گے، یہ ہم تمہیں دیں گے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس اختیار کو صحیح استعمال کرو، ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرو، جس طرح ہم کہیں اس طرح کرو، جن چیزوں سے بچنے کو کہیں ان سے بچو۔ یہ لینے کو تیار ہو؟ اب بظاہر تو بڑی بات تھی، کیونکہ پہاڑ کو یہ امانت نہیں دی گئی، درختوں کو نہیں دی گئی۔ پہاڑ جو ہے وہ جہاں اپنی جگہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، وہ اگر یہ چاہے کہ میں چل کر 10 قدم آگے چلا جاؤں، وہاں کا جا کے منظر دیکھ لوں، تو اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ درخت ہے جہاں اگ گیا،
وہ اگر یہ چاہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے کسی دوسری جگہ چلا جاؤں، نہیں جا سکتا، اس کو یہ اختیار عطا نہیں ہوا۔ انسان کو اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اپنے آپ کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو، کہیں جانا چاہو جا سکتے ہو، کہیں رہنا چاہو رہ سکتے ہو، کچھ دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، بولنا چاہو بول سکتے ہو۔ یہ ساری قدرتیں اور سارے اختیارات ہم نے تم کو دیے ہیں، لیکن یہ امانت ہوں گے تمہارے پاس کہ ان کو اسی طریقے سے استعمال کرو جس طریقے سے ہم بتائیں گے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام آ کر بتائیں گے، اس طرح استعمال کرو۔ حضرت انسان نے لے لیا بوجھ، حملہ الانسان، انسان نے کہا ٹھیک ہے جی آپ دیجئے، اور پھر ہم اس کو اس وجہ سے استعمال کریں۔ لیکن اب کوئی کہے کہ بھئی ہمیں تو یاد نہیں کب ہم نے کہا تھا، ہم سے کب پوچھا گیا تھا اور ہم نے کب کہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی جتنی پیدا ہونے والی روحیں ہیں ان سب کو جمع کر کے ان سے یہ اقرار لیا۔ www.darsequran.com